اٹھا لیتے تھے. بولیے بعض لوگ اور بعد میں جب لوگ کہتے تھے یار یہ کام کرو تو کہتے تھے ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے, ہم یہ کام کر سکتے. ایک صحابی رسول ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ, پڑھیے رضی اللہ عنہ. ان کے بہنوئی تھے حضرت سیدنا بشر بن عباد, پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے بہنوئی تھے. تو ان کی بہن روٹ کے ان کے گھر آ گئی تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بہنوئی سے کبھی بات نہیں کروں گا. تھوڑا عرصہ گزرا تو صحابہ نے کہا بھائی کوئی بات کرو, بولو کوئی بات ہے اور اپنی بہن کی صلح کرواؤ. بٹھاؤ کیسا ان پتہ ہی کوئی نہیں میں کتنے آیا. تو فرمایا ان سے اپنے بہن بھائی سے صلح کرو, صحابہ نے کہا, اور اپنی بہن کی بھی صلح کرو. تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو میں نے قسم اٹھائی ہے, میں نے تو اب بات کرنی نہیں. اس پر یہ آیت اتری. اب ذرا توجہ سے ترجمہ سنیے گا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو عُرْدَةً بہانہ, عُرْدَةً ہیلا وسیلہ بہانہ آڑ. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو بہانا. تو قسمیں کس لیے اٹھا رہے ہو؟ ان تبرؤ, کہ ہم نیکی نہیں کریں گے. بولیے ہم نیکی نہیں کریں گے. وتتقوا, اور اللہ سے نہیں ڈریں گے, نیکی تقوی کے کام نہیں کریں گے. وتصلحوا بین الناس, اور ہم لوگوں کے درمیان صلح بھی نہیں کرائیں گے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے نیکی کے کاموں میں میری قسموں کو آڑ نہ بناؤ. اولن تو قسم اٹھاؤ ہی نہ, کیونکہ کام نیکی کے ہیں, اور اگر اٹھا لی ہے اپنے قسم کا کفارہ دے دو, مگر نیکی کے کام کو پھر بھی دوبارہ کر دو. بولیے نیکی کے کام کو پھر بھی دوبارہ. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کام کرنے کی قسم اٹھاتا ہوں, مگر جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کام بہتر ہے, یا جس کام کے لیے میں نے قسم اٹھائی تھی مجھے وہ کام اب کرنا چاہیے, تو پھر میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. بولیے اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو بھائی کفارہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قسم کا کفارہ ہے کیا. بولیے قسم کا کفارہ ہے کیا. تو سن لیں, کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے, لباس لے کے دینا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو چادر, کرتا اور پگڑی, یہ کپڑے پورے ہو گئے. 3 کپڑے لے کے دینے ہیں. اور ان مسکینوں کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ مساکین سارے کے سارے مسلمان ہوں. بولیے سارے کے سارے مسلمان. اگر آپ نے کسی رافضی کو, صحابہ کے دشمن کو, اہل بیت کے دشمن کو, مرزائی کو کپڑے شپڑے لے کر دیے تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. دوسری یہ شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سید نہ ہو. بولیے ان میں سے کوئی سید ہے. اب سید کون ہوتے ہیں؟ مولا علی پاک کی ساری اولاد سید, حضرت عباس کی ساری اولاد سید, سیدنا جعفر بن ابی طالب کی اولاد ساری سیدنا عقیل بن ابی طالب کی اولاد ساری سید, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کی اولاد سارے کے سارے. اگرچہ حارث خود مسلمان نہیں تھا, کافر ہو کے مرا, مگر اس کی اولاد ساری کی ساری وہ مسلمان ہو گئی, صحابہ بن گئے, تو اب ان کی اولاد بھی سید ہے. تو بہرحال جناب یہ اتنا سامان جس کی کم از کم اچھا. دوسرا شرط یہ ہے کہ جس کو آپ نے کپڑے لے کے دینے ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہو. بولیے وہ صاحب نصاب نہ ہو. اور اگلا دوسرا طریقہ ہے جی 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. بولیے 2 وقت کا. ان 10 مسکینوں میں نابالغ بچہ کوئی نہ ہو, ان میں سے کوئی بیمار بھی نہ ہو, ان میں کوئی اتنا بوڑھا بھی نہ ہو جو کو کھا پی بھی. جو مسکین صبح کو کھائے وہی شام کو بھی کھا لے, یعنی یا پھر ان کو صبح شام کا کھانا کھلا دے یا پھر آپ یہ کر دے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ, اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اور 10 مساکین کو کپڑے لے کر بھی, تو پھر 3 روزے رکھ لیں. بولیے کتنے بھائی؟ تو یہ آپ کے قسم کا کفارہ. اچھا قسم کی 3 قسمیں ہیں, آگے ان کا بیان ہو رہا ہے. پہلے قسم کی قسمیں سن لیں. کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ ایک ہے قسم یمین غموس. بولیے یمین غموس. اور پہلی قسم تو ہے لغو.
بولیے پہلی کون سی ہے؟ بیکار قسم کی، ایسے ہی قسم اٹھا لی، مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ وہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ کام اس نے کیا ہوتا ہے مگر بھول گیا، مگر کیا ہے جی؟ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا مگر گیا پر بھول گیا اس بات کو کہ میں نہیں گیا، تو یہ فضول قسم ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ اس کا گناہ تو ہے مگر کفارہ کوئی نہیں۔ بولیے کفارہ۔ دوسری ہے یمین غموس، لفظ بولے یمین غموس، کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں دیدہ دانستہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا حالانکہ وہ کام کر چکا ہے، تو یہ اٹھانے والا گناہگار تو ہے مگر اس پہ مواخذہ نہیں۔ پہلی ہے فضول قسم کی قسم، کون سی قسم ہے؟ ایسے ہی فضول قسم اٹھا دینا۔ دوسری یہ یمین غموس ہے، اور تیسری ہے جی یمین منعقدہ، کون سی ہے؟ جو قسم پڑ جاتی ہے، بولیے جو قسم پڑ جاتی ہے کہ میں فلاں فلاں کام کروں گا یا فلاں فلاں کام نہیں کروں گا، قسم تو اٹھاتا ہے کہ کام کروں گا مگر پھر کرتا نہیں، تو کفارہ پڑ گیا۔ یا میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر دیتا ہے تو پھر بھی بولیے قسم کا کفارہ۔ یہ تین قسمیں ہیں قسم کی۔ اب آپ کو اگلا سارا ترجمہ خود